بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 7، سورہ رکوع نمبر 16۔ ترجمہ: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ ترہیب مومنین از قبول مشورہ کفار و منافقین۔ قال تعالی یا ایھا الذین الی حلیم۔ ربط: گزشتہ آیات میں خدا پرستوں اور اللہ والوں کی راہ اور طریق پر چلنے کی ترغیب تھی۔ اب ان آیات میں اعداء اللہ بد باطنوں کا کہا ماننے سے منع فرماتے ہیں تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے اور ان کے مشورے پر عمل کرو گے تو یہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، تو پھر تم دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اگر تم کافروں کی پناہ میں آ گئے اور ان کی حکومت قبول کر لی، جیسا کہ بعض منافقین تم کو مشورہ دیتے ہیں، خوب سمجھ لو کہ اس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اور دونوں جہان کی ذلت ہے۔ ان کو ہرگز اپنا دوست اور معین مددگار نہ سمجھو، بلکہ اللہ تمہارا کارساز اور مددگار ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جب ابو سفیان احد سے واپس ہونے لگا اور حبل بت کی جے پکاری اور یہ کہا، لنا العزا ولا عزا لکم، تو نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور اللہ ہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ بس اے مسلمانوں، تم اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو، ابو سفیان اور عبداللہ بن ابی کی مدد کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ، یہ تمہارا امتحان تھا۔ اب دیکھو کہ ہم کافروں کے دل میں تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت ڈالتے ہیں، جس سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ خیر الناصرین کس طرح بغیر قتال کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، اب ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب اور دہشت تمہاری ڈال دیں گے کہ ان کا ظاہری کروفر کچھ کام نہ آئے گا، اور باوجود تمہارے کمزور اور زخمی ہونے کے پلٹ کر تم پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب ابو سفیان اور مشرکین احد سے مکہ کی طرف واپس ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ جب ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تھی تو بلا کام تمام کیے ہوئے ہم کیوں واپس ہوئے؟ اب چل کر ان مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ جب یہ ارادہ پختہ کر چکے تو یکایک اللہ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ دوبارہ حملہ کی ہمت نہ ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ کافروں کا مرعوبیت کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا جن کی شرکت پر کوئی دلیل اور حجت نہیں، اور جو شخص اپنے دین پر بغیر دلیل کے اعتقاد رکھتا ہو اس کو کبھی سکون و اطمینان نہیں نصیب ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ خلجان اور اضطراب میں رہتا ہے اور وہمیات کا اتباع کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہمیات کی اتباع سے قلب میں قوت نہیں آتی۔ وہمیات کا اتباع کرنے والا ہر وقت وہمی خطرات سے ڈرتا ہے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ وہ چور ہیں اللہ کے، اور چور کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اس واسطے اللہ ان کے دل میں ہیبت یعنی ڈر ڈالے گا۔ یہ تو مشرکین کی دنیا کا حال تھا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ یہ حکم غزوہ احد کے ساتھ مخصوص نہیں، مسلمان اگر حقیقی معنی میں مسلمان ہو تو کافر ضرور ان سے مرعوب ہوں گے۔ کافر کا مرعوب ہونا ایمان اور اس کے آثار پر موقوف ہے، لہٰذا آج کل مسلمانوں کی دہشت کافروں کے دل میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں لفظ اسلام کا موجود ہے اور معنی اسلام اور ایمان کے مفقود ہے۔ خاص کہ مغرب زدہ ذہن اسلامی عقائد اور اعمال سے بالکل بے بہرہ ہیں، اور ان کا ظاہر و باطن مغربیت کے رنگ میں رنگین ہے۔ یورپ ان کو اپنا عاشق متملق سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ معشوق عاشق سے کیوں ڈرے گا؟ ایک شبہہ اور اس کا جواب۔
اب آگے شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ جب اس اخیر الناصرین نے احد میں امداد اور اعانت کا وعدہ فرمایا تھا تو پھر یہ ہزیمت اور شکست کیسے ہوئی؟ اس کے جواب میں اللہ نے آئندہ آیت نازل فرمائی، چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق اللہ نے تم کو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم کافروں کو ابتدائی حملے میں اس کے حکم سے گھاس کی طرح کاٹ رہے تھے، یعنی اللہ نے تم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ابتدائی جنگ میں تم نے کافروں کو کھیت کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور پیغمبر خدا نے جو تم کو حکم دیا تھا اس مرکز پر جمع رہنا اس میں تم نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا ہم کو یہیں جمع رہنا چاہیے اور اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، فتح مکمل ہو گئی اور کافر پشت پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم کو چل کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اور حکم رسول کی تم نے نافرمانی کی اس کے بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو تمہارے محبوب چیز آنکھوں سے دکھلائی، یعنی فتح و نصرت۔ تم میں سے کوئی دنیا کا مال و منال یعنی غنیمت کو چاہتا تھا اگرچہ وہ دنیا حال ہی کیوں نہ ہو، اور کوئی تم میں سے آخرت کا طلبگار تھا، بس اکثر لوگ پہاڑ سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مشرکین نے اسی درہ کے راستے سے فوراً مسلمانوں پر حملہ کر دیا، پھر اللہ نے تم کو ان کافروں سے پھیر دیا اور تم کو فتح کے بعد شکست دی تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ ان شدائد اور مصائب میں کون اسلام پر قائم رہتا ہے اور کون اس کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ فائدہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت منکم من یرید الدنیا کے نازل ہونے سے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہم میں کوئی آدمی دنیا کا طالب بھی ہے، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری لغزش کو بالکل معاف کر دیا، اور اللہ نے ایمان اور اخلاص والوں پر بڑا فضل کیا، اور اللہ نے جب کی غلطی کو معاف کر دیا تو کسی خارجی اور افزی کو ان کی اس لغزش پر کسی قسم کے طعن و تشنیع جائز نہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم خوف اور دہشت کی وجہ سے دور بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو پس پشت پکار رہے تھے، الا عبداللہ میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو۔ بس اللہ نے اس کی پاداش میں تم کو غم پر غم دیا، یعنی کئی طرح کے غموں میں مبتلا کیا، ایک غم دشمن کے غالب آنے کا، ایک غم اپنے مارے جانے اور زخمی ہونے کا، اور ایک غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہونے کا اور ایک غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جھوٹی خبر کے مشہور ہو جانے کا، اور ایک غم فتح کے بعد شکست ہو جانے کا، اور ایک غم منافقین کے شماتت کا، اور اس پر غم دینے کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ آئندہ کے لیے تم پر پختگی پیدا ہو جائے اور یہ بات دلوں میں بیٹھ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی حال میں عدول نہ چاہیے، حتیٰ کہ تم کندن بن جاؤ اور صبر کے اس درجہ عادی ہو جاؤ کہ آئندہ حاشیہ بعض علماء کا قول ہے کہ لکی لا میں لا زائد ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ اس منفعت کے فوت کا تم کو رنج ہو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اسی طرح اس تکلیف کا تم کو رنج ہو جو تم کو پہنچتی، کیونکہ یہ تمہاری نافرمانی کی سزا ہے جس سے مقصود محض تمہارے تنبیہ و تعدیب ہے۔ واللہ اعلم۔ کو غم نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہیں، اور نہ غم کیا کرو ان تکلیفوں پر جو تم کو پہنچے، یعنی تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت ایسی اٹھ جائے کہ نہ اقبال پر خوش ہوا کرو اور نہ ادبار پر غم کیا کرو، وہ دنیاوی منافع مضرتوں کا وجود اور عدم تمہاری نظروں میں یکساں ہو جائے، ہر حال میں مشیت الہی پر راضی رہا کرو، اور ایلام دوست پر بھی از انعام دوست کو پیش نظر رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس کو خوب معلوم ہے کہ تمہاری کیا نیت تھی۔ اس وقت کی شکست سے گھبراؤ مت، انجام تمہارا فتح و نصرت پر ہوگا، اور پھر اللہ نے اس غم کے بعد تمہارا غم دور کر دیا، یعنی تم پر ایک امن نازل کیا، یعنی ایک اونگ اتاری جو تم میں سے ایک گروہ کو گھیر رہی تھی۔ یہ مومنین کا مخلص گروہ تھا جن پر ایک دم اللہ نے غنودگی طاری کر دی، لوگ کھڑے اونگنے لگے یعنی نیند آنے لگی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کی یہ حالت ہوئی کہ تلوار اٹھاتے تھے اور گر جاتی تھی۔ اس نیند سے مسلمانوں کے دلوں سے کفار کا رعب نکل گیا۔ یہ غنودگی من جانب اللہ ایک نوع کی سکینت تھی جو اللہ نے یعنی ایک قسم کی سکینت تھی جو اللہ کے محض فضل اور رحمت سے اس ہنگامے میں مومنین مخلصین کے قلوب پر نازل ہوئی۔ یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی جب کہ مسلمان کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سے رہے سہے
ہوش حواس بھی جاتے رہے تھے۔ اس وقت یہ نیند بیداری کا پیام تھا اور اس امر کی بشارت تھی کہ اضطراب اور پریشانی دور ہوئی اور سکون و اطمینان کا وقت آ گیا۔ اب مطمئن ہو کر راہ خدا میں جہاد کرو۔ قاعدہ ہے کہ انسان کو نیند اسی وقت آتی ہے کہ جب اس کو پورا امن اور اطمینان ہو، خوف نہ ہو۔ خوف کے وقت نیند نہیں آتی۔ پس دشمن کے مقابلے پر میدان جنگ میں نیند کا آنا مسلمانوں کے حق میں ایک نعمت الہی تھا، جس میں ان کی فتح کارز مضمر تھا، کیونکہ ان کو اس اونگ سے چند فائدے پہنچے۔ ایک تو یہ کہ دشمن کا خوف و ہراس اس دل سے دور ہوا۔ دوم یہ کہ رفقا کے مقتول و مجروح ہونے کا جو قلق اور صدمہ تھا وہ ہلکا ہوا۔ سوم یہ کہ جنگ کا جو تعب اور تکان تھا وہ سب یکلخت دور ہو گیا، یعنی ایک ساتھ دور ہو گیا، اور اثر تو تازہ دم ہو گئے اور دشمن کے مقابلے میں دلیر ہو گئے۔ یہ حال تو مومنین مخلصین کا تھا، اور بعضوں یعنی منافقوں کو اپنی جانیں بچانے کی فکر اور اسی غم میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اطمینان اور امن کی نیند سے بالکل محروم تھے۔ انہیں تو یہ فکر تھی کہ یہاں سے کس طرح جان بچا کر نکلیں۔ اللہ نے مسلمانوں پر تو اونگ نازل کر کے ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف نکال دیا، منافقین پر نیند نہ طاری کی، اس لیے کہ ان پر دشمنوں کا خوف متول رہا، اور خوف کی وجہ سے منافقوں کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی۔ اللہ کے ساتھ جاہلانہ اور احمقانہ ناحق بدگمانی کرنے لگے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ ظاہری حالت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ختم ہوا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، بل ظننتم الا ابدا۔ منافقین کو اللہ کے وعدوں پر وثوق نہ تھا، صرف غنیمت کی لالچ سے جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ کہتے یہ تھے کہ آیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ اختیار ہے؟ بظاہر تو مطلب یہ تھا کہ تقدیر کے سامنے تدبیر نہیں چلتی۔ اللہ نے اس کی واقعیت بیان کر کے ارشاد فرمایا، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جواب تو منافقین کے الفاظ کے ظاہری معنی کے اعتبار سے تھا۔ اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قول سے منافقین کی دل میں کیا نیت تھی اور ان کا دلی مطلب کیا تھا۔ اس قول سے انکاری مطلب یہ تھا کہ اگر ہماری رائے پر چلتے اور مدینہ سے باہر جا کر نہ لڑے تو ہم مقتول نہ ہوتے۔ آئندہ آیت میں اس قول سے ان کی نیت اور دلی مطلب ما جواب کے مذکور ہے، چنانچہ فرماتے ہیں، چھپاتے ہیں یہ منافقین اپنے دلوں میں وہ باتیں جو صراحتاً ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہر میں تو یوں کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ پر نہ مارے جاتے۔ یہ کلام ظاہر کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ تقدیر کے سامنے تدبیر نہیں چلتی، مگر دلی مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر ہماری مشورہ پر عمل کرتے اور مدینہ سے باہر نکل کر نہ لڑتے اور ہماری کچھ شنوائی ہوتی تو ہم کیوں مارے جاتے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے دلی مطلب کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اے مدعیان تدبیر و اختیار، اگر تم اپنے گھروں میں بھی مامون و مطمئن بیٹھے ہوئے ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل لکھا ہوا تھا وہ خود بخود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ اگر مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور میدان احد میں نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، سو یہ گمان غلط ہے۔ قضاء و قدر بند کوٹھریوں سے نکال کر قتل کے لیے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، لہٰذا منافقین کا مسلمانوں کو یہ الزام دینا کہ انہوں نے ہم کو لا کر مروایا ہے غلط ہے۔ موت تو کسی حالت میں بھی ٹلتی نہیں، البتہ بہترین موت وہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں آئے، اور بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جو بہادروں کی موت مرے اور خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اس میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ من جملہ ان کی یہ ہیں کہ اللہ کے قضاء و قدر ظاہر ہو، اور جس کے لیے شہادت کے مبارک موت مقدر ہے اس کو شہادت کی کرامت و عزت حاصل ہو، اور تاکہ تمہارے سینوں میں جو چیز پوشیدہ ہے اس کا امتحان لے کر ان میں کسی درجہ کا ایمان و اخلاص ہے۔ مصیبت کے وقت اخلاص اور نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، اور تاکہ اس شکست سے تمہارے دلوں میں کچھ کھوٹ ہے اس کو نکھار دے، جیسے آگ سونے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے آزمانے کے بعد یہ ہے کہ جو بات اس کے علم ازلی میں ہے وہ سب پر ظاہر ہو جائے، اور نکھارنے کے معنی یہ ہے کہ احد کے مصائب سے آن کو یہ علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کچھ کھوٹ ہے، وہ بالکل جاتا رہے، اور نظر بالکل یہ اسباب ظاہری سے اٹھ جائے، اور دل توجہ الی غیر اللہ منزہ ہو جائے، اور اس طرح خالص کندن بن جائے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اسے کسی آزمائش کی حاجت نہیں، مگر آزمانے میں اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کا نہ اظہار ضروری ہے اور نہ جاننا ضروری ہے۔
شاہ عبد القادر فرماتے ہیں شکست میں جن کو شہید ہونا تھا وہ ہو چکے، اور جن کو ہٹنا تھا ہٹ گئے، اور جو میدان میں باقی رہ گئے ان پر اونگ آئی۔ اس کے بعد رعب اور دہشت دفع ہو گیا، اور اتنی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی رہی۔ پھر جب ہوشیار ہوئے سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر پھر لڑائی قائم کی، اور سست ایمان والے کہنے لگے کچھ بھی کام ہمارے ہاتھ ہے ظاہر یہ معنی اس شکست کے بعد کچھ بھی ہمارا کام بنا رہے گا بالکل بگڑ چکا، یا یہ معنی کہ اللہ نے چاہا سو کیا ہمارا کیا اختیار، اور نیت میں یہ معنی تھے کہ ہماری مشیت پر عمل نہ کیا جو اتنے لوگ مرے۔ اللہ نے دونوں معنوں کا جواب فرما دیا اور بتایا کہ اللہ کو اس میں حکمت منظور تھی تاکہ صادق اور منافق معلوم ہو جائے۔ موضح القرآن۔ تحقیق تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیری جس دن کے مسلمانوں اور کافروں کی دو جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، یعنی احد کے روز، سو جزئین ای نیست کہ ان کا یہ بھاگنا کفر اور ارتداد کی بنا پر نہ تھا، بلکہ ان کی ایک لغزش تھی کہ شیطان نے بعض اعمال کو نحوست اور شامت کی وجہ سے ان کے قدم پھسلا دیا۔ مسلمانوں کا قدم تو ٹھیک ہی راہ پر جا رہا تھا، مگر اس درمیان مورچہ کو چھوڑ کر غنیمت پر دوڑے تو اس معصیت کو نحوست سے شیطان کو موقع مل گیا، اس لیے کہ شیطان کا داؤ اس وقت چلتا ہے جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کا بھاگنا بمقتضائے بشیرت لغزش قدم تھی، یعنی معاذ اللہ دیدہ و دانستہ کوئی نافرمانی نہ ہوئی تھی۔ شیطان ایسے محبین مخلصین کی طاق میں رہتا ہے، کبھی کچھ داؤ چل بھی جاتا ہے، اور تحقیق اللہ نے اپنے محبین کی اس لغزش کو بالکل معاف کر دیا۔ تحقیق اللہ بڑے بخشنے والے بردبار ہیں کہ نہ دنیا میں کوئی سزا ہے اور نہ آخرت میں کوئی مواخذہ ہے، اور نہ باز پرس ہے۔ تمام عالم کو اللہ نے سنا دیا کہ اللہ نے ان کی خطا بالکل یا معاف کر دی۔ اب کسی کی یہ مجال نہیں کہ ان پر طعن یا ملامت کرے۔ اللہ کی معافی کے بعد جو ان پر طعن کرے گا وہ مجرم اور قصوروار ٹھہرے گا۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوہناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کے تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑے رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب کہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔